ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں خوشی نام کی ایک متجسس اور پرسکون لڑکی رہتی تھی۔ خوشی کو گاؤں میں ہر کوئی پیار سے لٹل سس کے نام سے جانتا تھا، کیونکہ وہ 3 بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹی تھی۔ اس کی عمر کے باوجود اس کے پاس ایک ناقابل تسخیر تجسس تھا، جس نے اسے انتہائی قابل ذکر مہم جوئی پر لے گیا۔ چھوٹی سس کے 2 بڑے بہن بھائی ایمان اور ساگر تھے۔ وہ مہربان اور دیکھ بھال کرنے والی تھی، لیکن وہ اکثر خود کو اپنے کاموں اور ذمہ داریوں میں مصروف رکھتی تھی۔ دوسری طرف چھوٹی سس کا دل حیرت سے بھرا ہوا تھا اور دماغ دریافت کرنے کے لیے بے چین تھا۔ وہ اکثر قدرتی جنگل میں گھومتی رہتی تھی۔ ایک صبح جب چھوٹی سس جنگل کے کنارے سے جنگلی پھول چن رہی تھی، اس نے ہلکی ہلکی آواز سنی۔ اس نے شور مچایا اور جھاڑیوں میں چھپے ایک زخمی ہرن کا بچہ دیکھا۔ ایک لمحے کی ہچکچاہٹ کے بغیر وہ آہستہ سے ہرن کے پاس پہنچی اور پتوں اور جڑی بوٹیوں کا استعمال کرتے ہوئے احتیاط سے اس کے زخموں کو سنبھالا، جس کے بارے میں اس نے اپنی دادی سے سیکھا تھا۔ اس نے ہرن کا نام ڈیزی رکھا اور وعدہ کیا کہ وہ اس وقت تک اس کی دیکھ بھال کرے گی جب تک کہ وہ جنگل میں واپس نہیں جاتی۔ چھوٹی سس کی مہربانی کی بات پورے گاؤں میں پھیل گئی اور جلد ہی وہ نہ صرف چھوٹی سس کے نام سے مشہور ہو گئی، بلکہ گاؤں کے جانوروں کی ہمدرد کے طور پر بھی جاننے لگی۔ لوگ اکثر زخمی جانوروں کو اس کے پاس لاتے تھے، یہ جانتے ہوئے کہ وہ ان کی صحت بحال کرنے کی پوری کوشش کرے گی۔ جیسے جیسے سال گزرتے گئے، لٹل سس کی شہرت بڑھتی گئی اور اس کے ایڈونچر میں اضافہ ہوتا گیا۔ اس نے یتیم پرندوں کو بچایا، کھوئی ہوئی بلی کے بچوں کو گھر کا راستہ تلاش کرنے میں مدد کی، اور یہاں تک کہ ایک شرارتی گلہری سے دوستی کی جو چمکدار چیزیں چرانے میں مہارت رکھتی تھی۔ وہ گاؤں کے ہر ایک کے لیے تحریک کا ذریعہ بن گئی، انہیں ہمدردی کی اہمیت اور قدرتی دنیا کی خوبصورتی سکھاتی رہتی تھی۔ ایک دن ایک زبردست طوفان گاؤں سے ٹکرا گیا، جس کی وجہ سے ایک قریبی ندی اس کے کناروں سے بہہ گئی۔ دیہاتیوں میں خوف ہراس کا عالم تھا، کیونکہ پانی بھرنے سے ان کے گھروں اور فصلوں کو خطرہ ہو گیا تھا۔ چھوٹی سس نے کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کی۔ اس نے اپنے دوستوں بمشہور ڈیزی ہرن، گلہری اور پرندوں کو جمع کیا تاکہ گاؤں والوں کی حفاظت میں رہنمائی کی جا سکے۔ اپنے ساتھیوں کی مدد سے وہ گاؤں والوں کو ایک اونچی جگہ پر لے گئی جہاں وہ طوفان کا انتظار کر رہے تھے۔ گاؤں کو بچایا گیا اور لوگوں کو چھوٹی سس کی ہمت اور عزم کی حقیقی گہرائی کا احساس ہوا۔ انہوں نے اسے ایک ہیرو کے طور پر منایا، اس کے اعزاز میں ایک شاندار دعوت دی۔ لیکن چھوٹی سس کے لیے اصل انعام اپنے دوستوں کو محفوظ اور گاؤں کو متحد دیکھنا تھا۔ جیسے جیسے سال گزرتے گئے، چھوٹی سس بڑی ہوتی گئی، لیکن اس کی روح ہمیشہ کی طرح متحرک رہی۔ وہ اپنے آس پاس کی دنیا کے عجائبات کو تلاش کرتی رہی، ضرورت مندوں کی مدد کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتی ہے، اور اب وہ اپنے خاندان کی سب سے چھوٹی رکن نہیں رہی تھی، لیکن وہ ہر اس شخص کے دل میں چھوٹی سس بنی رہی جو اسے جانتا تھا۔ یہ بات دہانی کی عمر صرف ایک عدد ہے، اور آپ کی دل کا سائز اور آپ کی روح کی طاقت سب سے اہم ہے۔ اور یوں لٹل سس کی مہم جوئی جاری رہی، جو آنے والے نسلوں کو رحم دلی، تجسس اور دوسروں کی مدد کرنے کی خوشی کو اپنانے کی ترغیب دیتی رہی۔